بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا انسان ہے جو روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ہے مشرک۔ کون سا حرام کام ہمارے مسلمانوں میں عام پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے داڑھی منڈوانا۔ نماز میں سستی کرنے والے کس طرح ہیں؟ اس کا جواب ہے منافق کی طرح۔ بتائیے کہ اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے برائیوں کی۔ دنیا میں کون سا کام کرنا جنتی حور کا حق مہر ہے؟ اس کا جواب ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے نرم دل انسان کو۔ بتائیے کہ کس انسان سے اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کافر سے۔ کون سی چیز بدن کو مضبوط بناتی ہے؟ اس کا جواب ہے غسل کرنا۔ قبرستان میں کس کا جانا منع ہے؟ اس کا جواب ہے عورت کا۔ دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ اس کا جواب ہے 70,000 بار۔ کون سا گناہ کرنے والا قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا؟ اس کا جواب ہے غیبت کرنے والا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے شرک ہے۔ جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب ہے وہ روزے رکھے۔ پورا قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں۔ جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے رضوان۔ ایسی کون سی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے حسد کرنا۔ قرآن مجید کے کس سورت کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ زلزال کو۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ کرنے والے انسان کو کتنے شیطان روکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے 70۔ جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ اس کا جواب ہے زعفران کی۔ کس انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتانے والا۔ بتائیے کہ وہ کون سے تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ اس کا جواب ہے زیتون کا۔ لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے کتے سے۔ نماز میں بار بار جانا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہے شیطان کی مداخلت کی۔ کون سی نماز پڑھے بغیر مردے کو دفن کرنا حرام ہے؟ اس کا جواب ہے نماز جنازہ کی۔ قرآن مجید میں کس عمل کو قتل سے بھی زیادہ بڑا کہا گیا ہے؟
اس کا جواب ہے طلاق کو۔ کیا بلا وجہ کسی کو کافر کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، ہو جاتا ہے۔ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے دعا۔ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ قرآن مجید کے بعد افضل کتاب کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے صحیح بخاری۔ کون سا نیک عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے ریاکاری کرنے سے۔ بتائیے کہ وہ کون سا کپڑا ہے جسے مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ اس کا جواب ہے ریشمی۔ وہ کون سا کھانا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا؟ اس کا جواب ہے مہمان کے ساتھ کھانا۔ سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ اس کا جواب ہے دجال کے فتنے سے۔ موت سے 10 دن پہلے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت سے چند دن پہلے انسان کی ناک یا کان تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث یا میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ قرآن پاک میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے زوجین کے۔ گھر میں کس چیز کا ختم ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ اس کا جواب ہے دینی ماحول، ایمان اور صلح رحمی کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں؟ اس کا جواب ہے 4 کونے ہیں۔ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت ترجمہ کس صورت میں آتی ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ عنکبوت میں۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے، چاہے دونوں کپڑے کالے ہوں یا ایک، مثلا قمیض، شلوار یا کرتا پجامہ۔ البتہ محرم کے مہینہ میں یا جہاں شیعہ بطور اظہار غم کے پہنتے ہیں وہاں نہ پہننا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے رنگ کی چادر اوڑھنا، سیاہ امامہ باندھنا ثابت ہے، البتہ مکمل کالا لباس پہننا ثابت نہیں، تاہم سیاہ لباس پہننے کی ممانعت کے حوالے سے کوئی روایت بھی نہیں ملی، اس لیے کالا لباس پہننا مرد عورت دونوں کے لیے جائز ہے۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے بشرط کہ کسی خاص رسم یا عقیدہ یا سوگ کی بنیاد پر نہ ہو۔ قرآن مجید میں جنات کے ناموں میں کس کا نام آیا ہے؟ اس کا جواب ہے ابلیس کا نام آیا ہے۔ قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ بتائیے کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ اس کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے،